الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز اینڈ لسنر، میں ہوں سید شہریار داؤد اور آج بڑی مبارک ساعتوں والی گھڑیوں والا دن ہے، یعنی آج ہے الحمدللہ 15 رمضان المبارک۔ جی ہاں، یہ ہے ولادت کا دن سیدہ شباب اہل جنہ، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن کی ولادت کا دن۔ سن 3 ہجری میں رسول خدا علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے، بڑے بیٹے دنیا میں تشریف لائے، حضرت امام علی بن ابی طالب اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، کہ جن کا نام شبر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ رکھا، اور آپ کا یہ نام حسن جو ہے دنیا میں عام ہوا۔ الحمدللہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار اور محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو بے حد محبت دی اور ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے ساتھ ہی میں ایک اور حدیث مبارکہ عرض کر دوں کہ میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قرآن مجید میں بھی امام حسن کا اور بلکہ حسنین کریمین کا تذکرہ خیر آیا ہے، وہ اس طرح کہ آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا ہے کہ آپ کو یعنی تمام اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے رجس سے، ناپاکی سے پاک کر دیا ہے۔ اسی طرح آیت مباہلہ میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آل عمران کی آیت نمبر 61، کہ جس میں فرمایا کہ امام حسن کو اپنا ابنانا یعنی بیٹا فرمایا، یعنی نبی کے بیٹے کہا ہے۔ اور کیا ہمیں فضیلت چاہیے مولا امام حسن کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حلم اور بردباری یعنی صبر و تحمل آپ کی شان تھی۔ اسی کے ساتھ سخاوت اور کرم نوازی، اس کا تو کوئی ثانی نہیں، کہ آپ کی سخاوت کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک سائل نے جب آپ سے مدد مانگی تو آپ نے فرمایا سوال کرنے والے کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہ پوری انسانیت کو درس دے دیا آپ نے کہ جب کوئی سوال کرے تو اس کو ذلیل اور شرمندہ نہ کیا کرو بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرو۔ علم و حکمت کا وہ عالم ہے کہ آپ سے کئی احادیث مبارکہ مروی ہیں، بلکہ امام حسن کا اتنا گہرا علم ہے کہ تمام لوگ آپ کو زین العابدین اور کریم اہل بیت بھی کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے عمل کرے تو وہ ویران راستے پر چلنے والے مسافر کی طرح ہے، جو جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کتنی زبردست بات فرمائی آپ نے۔ تو پتہ چلا کہ امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو اس طرح سچ ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو آپ کی شان کے بارے میں بات کرنا تو ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن کیا امام حسن سے محبت کرنے والے ہم حسنی یا حسینی، کیا ہم اپنے ایمان کو امام حسن کے ایمان سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، لیکن سیکھ تو سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی حیات طیبہ سے، اپنے اسوہ حسنہ سے امام حسن نے بتا دیا کہ مجھ پر کیسے کیسے ظلم ہوئے، لیکن میں تو ظلم کے آگے نہیں جھکا، مجھ پر کیسی کیسی سختیاں آئیں، مجھ پر کیسے کیسے کرب و آلام آئے، مگر میں نے ہمیشہ علم و بردباری، حلم، صبر، سخاوت سے اپنی زندگی کو مزین رکھا، اور میں نے اپنی زندگی کو اسی طرح آگے بڑھایا۔ تو کیا آج ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، کیا ہمارے کردار اہل بیت سے محبت کے مظہر ہیں؟
کہ ہم اہل بیت سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اہل بیت کی جو ان کی کریمی ہے، جو ان کی خاص اسپیشیلٹیز ہیں ان کے کردار کی، کیا وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی تو آج 15 رمضان المبارک کی برکت سے آئیے ہم عہد کریں کہ ہاں ہم اگر حسن علیہ السلام کو اپنا منبع اور امام مانتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کو اسٹڈی بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنا بھی ہے اور گزارنا بھی ہے۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔